پھر اس نے یعنی اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ کہہ دیجئے کام کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کا ترجمہ غزہ کی خدمت میں رکھا گیا۔ بڑی طویل لمبی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں 10 باتوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ پہلی بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد ایمان والوں پر امن نازل فرمایا اور ایک جماعت جو مومنوں کی تھی ان کو نیند آنے لگی۔ یعنی جب یہ بھگدڑ مچی اور مسلمان افراتفری کے عالم میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے جو مسلمان تھے ان پر اونگ مسلط کر دی۔ اونگ نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اس کو اونگ کہا جاتا ہے، اور یہ اونگ دراصل اللہ کی طرف سے مدد کی ایک دلیل تھی، ایک علامت تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، یعنی غشی آ رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا پھر گر جاتی، اس طرح میں پکڑتا پھر گر جاتی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ اصل میں ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیا تھا، جو میدان جنگ میں باقی تھے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین قسم کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں انہیں اپنے جانوں کی فکر تھی، کیونکہ وہ منافق تھے۔ جب ایمان تھا ہی نہیں تو انہیں اپنی جان کی فکر ہوگی۔ ایمان والے کو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی فکر نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق اور جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ کیا بدگمانی تھی؟ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو معاملہ ہے، وہ باطل ہے۔ یعنی یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد حاصل نہیں ہونے والی۔ یہ بدگمانی والی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جیت کا یا کسی مدد کا امکان ہے، یا یہ کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے یا مانی جا سکتی ہے؟ تو یہ چوتھی بات ہوئی۔ پانچویں بات کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہہ دیجئے کہ کام کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز ہونا۔ مدد بھی اللہ کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کی طرف سے ہوگی، اور حکم اور منع کرنا بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر کے بھید کو آپ کو نہیں بتاتے، یعنی اپنے دلوں کے اندر نفاق جو ہے، منافقت جو ہے، وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ رہنمائی چاہیے، تو رہنمائی کو نہیں حاصل کرنا ہوتا ہے، اصل میں اپنی منافقت کو وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آپس میں کہتے تھے یا اپنے دل میں کہتے تھے، یعنی کہنے کا ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے دل میں کہتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ اختیار ملنا چاہیے۔ اگر ہمیں اختیار نہ ہوتا تو یہاں کیوں آ کر ہم قتل ہوتے؟ تو ان سے کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہے تو وہ خود بخود جائے گا مقتل کی طرف، جہاں بھی قتل ہونا ہے جنگ کی طرف وہ خود ہی جائے گا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور اسی جگہ پر آنی ہے جس جگہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے بھی رہتے اور تمہاری موت اگر
مقتل میں لکھی ہوتی، یعنی جہاں تمہیں قتل ہونا ہے وہی لکھی ہوتی تو قضا تمہیں وہی لے کر جاتی. تب قضا اور قدر ہوتا ہے، تو قدر میں جو چیز ہے وہی قضا میں ہوگی. تو اب تمہاری موت مقتل میں لکھی ہے تو موت میں آ گئی. اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس طرح کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد 9ویں چیز جو بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا تھا کہ تمہارے اندر ہے کیا چیز، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اس سے پاک کرنا تھا. یعنی جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان اسے آزمائے. اس سے کیا ہوگا؟ منافق الگ ہو جائیں گے. ایمان کی جب آزمائش ہوگی تو منافق قسم کے جو لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. اور پھر وسوسے جو آئے، شیطانی وسوسے جو دلوں میں آئے، وہ اس طرح کے کرنے سے کیا ہو، وسوسے نکل گئے، پاک ہو گئے. اس کے بعد آخری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے، مخلص اور خالص مسلمان کون ہے، اور نفاق کا لباس کون پہنا ہوا ہے. جہاد کی بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مومن اور منافقوں کو الگ کر دیا جائے، اور یہ جنگ کے موقع پر ہی ایسا ہو سکتا ہے، جہاد کے موقع پر بھی ایسا ہو سکتا ہے جنہیں عام لوگ دیکھ لے اور پہچان لیتے ہیں. یعنی عام لوگوں کے سامنے عام حالات میں چیزیں واضح نہیں ہوتی، لیکن جب اس طرح کا موقع آتا ہے، جہاد کا موقع، جہاں پر انسان کو اپنی جان دینا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہی نفاق اور ایمان الگ ہوتا ہے. کون اصل میں مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور کون حقیقت میں منافق ہے، وہ ایسے موقع پر ہی چیزیں ہوتی ہے.